اگر یہ 5 دن علینا نے تکلیف میں گزارے تھے تو یزدان کے لیے بھی یہ 5 دن کسی اذیت سے کم نہ تھے، اپنی لٹل فیری کو اپنے سے دور کیے ہوئے، لیکن پھر بھی اس کو اپنی مما کی موت کا بدلہ لینا تھا، کیونکہ یزدان دماغ سے کام لے رہا تھا، دل کی وہ بالکل بھی نہیں سن رہا تھا۔ دل اس کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اس کا کیا قصور ہے ان سب میں، لیکن دماغ تھا جو یہ بات بھولنے ہی نہیں دے رہا تھا کہ علینا ایک قاتل کی بیٹی ہے۔ یزدان اٹھا اور جس کمرے میں علینا کو بند کیا تھا اس کمرے کی طرف چل دیا۔ جیسے ہی یزدان کمرے میں اندر داخل ہوا، علینا گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ علینا نے اپنی ویران آنکھیں اٹھا کر یزدان کو دیکھا اور بھاگ کر یزدان کے گلے لگ گئی اور کہا، دان، مجھے پتا تھا آپ آ جائیں گے، آپ اپنی لٹل فیری کو یوں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، علینا نے روتے ہوئے کہا، اور یزدان کے کمر پر اپنے بازو کے گرد اور بھی سخت کی۔ دل نے کہا یزدان اس کو خود سے دور نہ کر دے۔ یزدان کے بے چین دل کو بھی سکون مل گیا تھا۔ یزدان کو اب سمجھ آیا کہ اس کا دل علینا کے لیے اتنا بے چین کیوں ہو رہا تھا۔ بے اختیار یزدان نے علینا کو اپنی گود میں اٹھا کر اس کو زور سے گلے لگایا، اس کے بالوں میں پیچھے سے ہاتھ پھنسا کر اس کے ہونٹوں پر جھکا اور خود کو سیراب کرنے لگا۔ علینا تو تڑپ کر رہ گئی تھی۔ علینا نے یزدان کو کندھے سے پکڑ کر پیچھے کرنا چاہا، لیکن یزدان نے اس کے ہونٹوں پر اپنی گرفت اور بھی سخت کر لی۔ علینا نے محسوس کیا تھا کہ یزدان کے لمس میں پہلی والی نرمی موجود نہیں تھی۔ علینا کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا۔ یزدان کو جب لگا کہ اب علینا کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے تو وہ پیچھے ہٹا۔ علینا نے یزدان کے پیچھے ہٹتے ہی یزدان کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا اور اپنی سانسیں درست کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب علینا کی سانسیں درست ہوئی تو یزدان نے اس کو خود سے دور جھٹکا۔ علینا اوندھے منہ زمین پر جا گری۔ اس نے بے یقینی سے یزدان کی طرف دیکھا، یزدان جس کا دل ایک پل کے لیے ڈگمگا گیا تھا۔ دوبارہ اپنی ماں کی موت کا بدلہ یاد آتے ہی علینا کو خود سے دور جھٹکا۔ نکلی نہ تم بھی اپنی ماں کی طرح بد کردار۔ یزدان کو جب اپنی بے خودی یاد آئی تو اس کو خود پر غصہ آیا اور اس نے غصے میں علینا کے کردار کو نشانہ بنایا۔ علینا اپنے کردار کو نشانہ بنتے دیکھ بے اختیار اٹھی اور بغیر دوپٹے کے یزدان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیخ کر کہا، نہیں ہوں میں بد کردار، آخر آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اور نہ ہی میری ماں بد کردار ہے۔ آپ کو شرم نہیں آتی اپنی بیوی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ کیا آج تک آپ نے مجھے کسی ایسے مرد کے ساتھ دیکھا ہے جس کے پاس جا کر میں سوئی ہوں یا کسی کی میں رکھیل بنی ہوں؟ چیخنے کی وجہ سے علینا کے گلے میں خراش پڑنے لگی۔ یزدان جو حیران بنا علینا کو چیختے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ علینا کا اپنے لیے رکھیل لفظ استعمال کرنا یزدان کے غصے کو 7ویں آسمان پر پہنچا دیا۔ یزدان آگے بڑھا اور علینا کے گال پر ایک تھپڑ دیا۔ تمہیں پتہ ہے رکھیل کا مطلب، جو تم اپنے لیے ایسے لفظ استعمال کر رہی ہو؟ یزدان نے علینا کی بازو کو اپنی سخت گرفت میں لیا اور اس کو زمین پر دھکا دیا اور بتایا کہ آج میں بتاؤں گا کہ رکھیل کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ علینا کو زمین پر گرایا اور خود اس کے اوپر آیا اور علینا کی گردن پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ علینا چیخی اور یزدان کو پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ یزدان پلیز پیچھے ہٹو۔ یزدان کے شدت بھرے لمس نے علینا کی پوری گردن کو لال کر دیا۔ علینا تکلیف میں تڑپ کر رہ گئی، لیکن یزدان کو اس پر رحم نہ آیا۔ اس کی گردن سے اپنا چہرہ نکال کر علینا کے ہونٹوں کو اپنا نشانہ بنایا۔ علینا کے ہونٹ جو پہلے سے ہی سرخ تھے، یزدان کی شدت بھرے لمس سے مزید زخمی ہو گئے۔ علینا کو بالکل بھی سانس نہیں آ رہی تھی۔ علینا نے یزدان کو پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن یزدان پر جنون سوار ہو گیا تھا۔ علینا نے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑا اور اس کے جسم نے ایک جھٹکا دیا
اور الینا بے ہوش یزادن کی باہوں میں چھل گئی۔ یزادن نے اس کے منہ کو تھپ تھپایا۔ الینا الینا اٹھو، لیکن الینا بے ہوش ہو چکی تھی۔ یزادن نے اس کے منہ پر پانی کی چھینٹیں ماری، لیکن الینا تھی جو ہوش میں آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یزادن کے ہاتھ پیر پھول گئے اور وہ ڈر گیا کہ کہیں اس کی لٹل فیری کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ یزادن نے الینا کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا ہاسپٹل لے جانے کے لیے۔ گاڑی نکالو، یزادن نے ڈرائیوروں کو چیخ کر کہا۔ ڈرائیور نے جلدی سے گاڑی نکالی۔